وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کو اللہ بہت خوش رکھے، بہت خیر عطا فرمائے۔ ظہور مہدی اور فتنہ دجال سے متعلق بطور تمہید میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں، جس سے یہ سارے آپ حضرات کے ذہن میں جو اشکالات ہیں یہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے امام مہدی کا جو آنا ہے وہ قرآن اور حدیث میں چند علامات پر مبنی ہے، جن علامات میں سب سے پہلے علامات زمنیہ ہیں۔ جب ایک زمانے میں امام مہدی کے علامات پائے جائیں کہ اس زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا تو تب جا کے ہم اس کو مہدی مانیں گے۔ اگر ایک شخص میں اس سے یہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ اگر ایک شخص میں امام مہدی کے اوصاف موجود ہیں لیکن وہ اس زمانے میں امام مہدی کے اوصاف موجود نہیں ہے تو ہم اس کو امام مہدی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ کوئی شخص امام مہدی کا دعویٰ کرے جبکہ یا کوئی دوسرے لوگ اس کے بارے میں کہے اور وہ زمانہ امام مہدی کا نہ ہو تو اس شخص کو ابو داؤد کی روایت میں چونکہ وہ مفارق عن الجماعہ ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، ایما کان، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ بڑا شیخ ہو، چاہے وہ بڑا آدمی ہو، لیکن چونکہ وہ خروج عن الامام کر رہا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کا زمانہ بھی پایا جائے اور لیکن امام مہدی کا جو مکان ہے اس مکان کے بارے میں معلوم نہ ہو، وہ مکان، اس میں مکانی صفات نہ ہو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں وہ پلا بڑا ہے، کہاں اس نے سفر کیا ہے، کہاں اس کی اصل نسب ہے اور کہاں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے اس کی تحریک شروع ہوئی ہے، وہ تحریک آگے جا کے ظہور مہدی پر ختم ہوئی ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، لوگ زبردستی اس کو یعنی مہدی مان رہے ہیں، تو یہ صفات مکانیہ ہونے ضروری ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صفات سیاسیہ ہونے ضروری ہے کہ جس زمانے میں امام مہدی آئے تو امام مہدی کے ظہور کے لیے سیاسی طور پر معاملہ وہ ہموار ہو۔ اگر سیاسی طور پر امام مہدی کے ظہور کے لیے معاملہ ہموار نہ ہو اور اس زمانے میں اگرچہ زمانی علامات، اگرچہ مکانی علامات ہو تو اس شخص کو ہم امام مہدی نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور امام مہدی کے ظہور کے دوران امام مہدی میں اور زمانے میں اور افراد میں شرعی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شرعی صفات ہوں گے اور یہ سابقات صفات بھی ہوں گے تب یہ امام مہدی ہوں گے۔ اگر شرعی صفات نہیں ہوں گے اور سابقہ صفات میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا یا وہ ہوں لیکن شرعی طریقہ کار کے مطابق یعنی شرعی طور پر خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو طریقہ ہے وہ پورا نہ ہو تو اس کو مہدی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طرح تکوینی علامات کا ہونا ضروری ہے، یعنی امام مہدی کا زمانہ، امام مہدی کا مکان، امام مہدی کے ظہور سے پہلے سیاسی اور شرعی اور مکانی اور اس کے ساتھ تکوینی صفات۔ تکوینی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یعنی اس زمانے میں آسمان اور زمین کی کیا صورتحال ہوگی، فضاؤں کی کیا حالت ہوگی، پانی کی کیا حالت ہوگی، دریاؤں کی کیا حالت ہوگی، بارشوں کی کیا حالت ہوگی اور کڑک اور جڑک اور بجلی اور اس کی کیا حالت ہوگی اور لوگوں کے اخلاق کی کیا حالت ہوگی، لوگوں کے عادات کی کیا حالت ہوگی۔ یہ اگر وہی ہے جو ظہور مہدی کے بارے میں بیان ہوئے حدیث میں تب جا کے ہم کہیں گے
کہ یہ زمانہ، یہ مکان، یہ علامات شخصیہ، یہ زمانیہ، یہ مکانیہ، یہ سیاسیہ، یہ شرعیہ، یہ تکوینیہ، یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد علماء، ان میں سے ہر عالم کے ہاتھ پر 313 لوگوں نے بیعت کیا ہو، جیسے کہ اہل حل و عقد ہوتے ہیں، تو ان کا یہ اہل حل و عقد کی جگہ پر ہو گئے۔ اور اہل حل و عقد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی میں اگر جو مطلوبہ شرائط ہیں وہ شرائط اس میں پائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، تو اس صورت میں جو 75 تقریباً علامات ہیں یا 74 علامات ہیں، وہ 74 یا 75 علامات اس شخصیت میں موجود ہو پائے تو، اور یہ سابقہ شرائط بھی موجود ہو، اور وہ بیعت سے انکار کرے اور لوگ ان کو اصرار کرے، ان کو مجبور کرے، اور لوگوں کو ان سے پہلے تعارف ہو اور ان کے تقوی سے، طہارت سے، الہیت سے خوب واقف ہوں، پہلے سے وہ امامت کے مرتبے پر فائز ہو، یعنی سید ہو، یعنی فاطمی ہو، حسنی ہو، حسینی ہو، اور شرعی طریقے پر مکمل اس کا شرعی طریقے سے کے مطابق وہ اہل سنت اور کے نزدیک متفقہ شخصیت ہو، اور وہ کسی جماعت سے، کسی تنظیم سے بغض نہ رکھتا ہو، نہ کسی جماعت یا تنظیم سے یعنی وابستہ ہو، ایسا وابستگی کہ وہ شرعی کے امور کی مخالفت اس سے کا ارتکاب آتا ہو، اور لوگوں کی اس سے عقیدت ہو جائے اور لوگ اس کی خلافت پر پھر متفق ہو جائے، تو پھر یہ شخص خلیفہ بھی ہوگا اور امام بھی ہوگا۔ خلیفہ یعنی مسلمانوں کی بادشاہت کا ذمہ یہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اور امامت یعنی امام بھی ہوگا، یعنی شرعی امور کے اعتبار سے جو علماء کا کام ہے، اجتہاد، حدیث، فقہ، لغت، جو امور ہیں، جو علماء کی ذمہ داری ہے، تو یہ دونوں ذمہ داری اس ایک شخص میں آئے گی، جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام میں دونوں آئی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں دونوں آئی تھی، اور بعض انبیاء میں ایک تھی، جیسے کہ طالوت کے زمانے میں طالوت بادشاہ تھا، اور جو امام تھا، جو پیغمبر تھا، وہ امام تھا۔ تو یہ دونوں، امام بھی ہوگا اور خلیفہ بھی ہوگا، اور یہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے، یعنی مسلمانوں میں جو مفاہیم کے اعتبار سے، تصورات کے اعتبار سے مسلمانوں میں جو بے اعتدالیہ رواج پا کر وہ ناانصافیوں کی طرف بڑھی، اور پھر ناانصافیوں سے ظلم کی طرف بڑھی، اور ظلم سے پھر قتل عام اور خون ریزی، اور صرف اللہ کہنے پر جو کوئی اسلام لائے گا، اللہ اللہ کہے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس پر منتج ہو جائے، اس پر ختم ہو جائے، پوری دنیا ظلم سے بھر جائے، اور یہ آ کے اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے، تو یہ مہدی ہوگا، جس کے زمانے میں روم فتح ہو جائے، یعنی یورپ ختم ہو جائے، جس کے زمانے میں اسلام کا جھنڈا وہ گڑ جائے، جس کے زمانے میں دجال آ جائے، جس کے زمانے میں دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو۔ تو یہ 5 جو چھٹی علامات ہے، ایسی علامات زمانیہ، مکانیہ، سیاسیہ، شرعیہ، تکوینیہ، شخصیہ، اس کے بعد جو امام مہدی کے زمانے کے بعد کے صفات ہے، یعنی وہ عدل و انصاف سے کام کرے، تو چاہے وہ نیک بادشاہ ہو لیکن وہ خلیفہ نہ ہو، وہ امام نہ ہو، وہ نیک بادشاہ ہو تو وہ انصاف نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کے درمیان مال کو برابر تقسیم نہیں کر سکتا، اس کے زمانے میں آسمان اپنے خزانے نہیں بیچ سکتا، زمین اپنے خزانے نہیں نکال سکتا، اس کے زمانے میں ایک پیغمبر آسمان سے نہیں اتر سکتا، کیونکہ اس کا باطن وہ روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اگر نیک خلیفہ کہے بھی، نیک بادشاہ کہے بھی، تو اس کو امام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امامت کا مرتبہ اہل سنت الجماعت کے نزدیک ایسا مرتبہ ہے کہ کوئی، یعنی جیسے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں، امام شافعی کو کہتے ہیں، امام مالک اور دیگر حضرات کو، لیکن امام مہدی ان سارے ائمہ کے ساتھ یہ، یعنی ان سارے کے جو اوصاف ہے وہ ایک شخصیت میں جمع ہوں گے، ایک شخصیت میں وہ یعنی موجود ہوں گے۔ تو میرے کلام کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص وہ اس طرح نہیں ہو سکتا،
جس میں یہ ساری باتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، مغیبات کی جو باتیں بیان ہوئی، نبی اسلام نے جو غیب کی باتیں بیان کی ہیں، جو صحیح اور ضعیف اور ساری روایات میں اس میں موجود ہو، تو وہ کسی دوسرے میں نہیں وہ موجود ہو سکتے۔